قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا، یہ حرف تنبیہ ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، خبردار۔ یہ آپ کو پتہ ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ جو بجلی کا کھمبا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو خبردار لکھا ہوتا ہے عربی میں اسے اعلیٰ کہتے ہیں۔ وہاں لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خبردار، یہاں سے اگر آپ آگے جاؤ گے تو آپ کی جان جا سکتی ہے۔ اور وہاں اور یہاں کا فرق یہ ہے کہ فرمایا اعلیٰ، وہاں اگر آگے جاؤ گے تو وہاں جان جا سکتی ہے، اور یہاں سے اگر آگے جاؤ گے تو آپ کا ایمان جا سکتا ہے۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا اعلیٰ ان، اب دیکھیں لفظ ان بھی آگے تحقیق در تحقیق ہے، اولیاء اللہ، بے شک یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مقام ولایت ہے۔ اب ولی ہوتا کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ کیا وہ ہوا میں اڑنے والا ہوگا؟ کیا اس کے مرید زیادہ ہوں گے، لوگ ہاتھ زیادہ چومنے والے ہوں گے، نذرانہ زیادہ دینے والے ہوں گے، یا اس کا آستانہ بہت بڑا ہوگا؟ نہیں، ولی کی جو پہچان اللہ کے قرآن نے ہمیں بتائی ہے، اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، ان کی نشانی یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا ایک تو وہ ایمان والا ہوتا ہے، دوسرا وہ پرلے درجے کا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اگر وہ متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں بے شک وہ ہوا میں بھی اڑتا ہو، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی، بولیں سارے، اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب احباب ذی وقار، ولی بندہ بنتا کب ہے؟ آپ اٹھائیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ، یہ وہی بات جملہ میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ لوگ نا آج ہم ان لوگوں کو، ان باباؤں کو، ان 2 نمبر جو آج کل آپ کو پتہ ہے پیری فقیری میں ایسے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے صحیح العقیدہ، جو حقیقت میں جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، انہیں بھی بدنام کیا ہوا ہے، شعبدہ بازی، کیا کیا پتہ نہیں انہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جب ولی کیسے اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا مقرب کیسے بنتا ہے؟ یاد رکھیں، نہ آپ نے اس کے مریدوں کو دیکھنا ہے، نہ آپ نے اس کے آستانے کو دیکھنا ہے، گاڑیوں کو دیکھنا ہے، کپڑے کو دیکھنا ہے، نہیں۔ اللہ کا ولی کب اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ کا مقرب کب بنتا ہے، دوست کب بنتا ہے؟ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما یزال عبدی، فرمایا میرا وہ بندہ یتقرب الی بالنوافل، حضور نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے، عبادت کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ بولے سارے، دم کے ذریعے نہیں، تعویذ کے ذریعے نہیں، یہ جائز ہے سب کچھ، مریدوں کے ذریعے نہیں، آستانے کے ذریعے نہیں، فرمایا نوافل کے ذریعے میری عبادت کر کے وہ میرا مقرب بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے۔ بھائی ایک تو یہ ہے نا بندہ اللہ سے محبت کرے، یہ تو حقیقت ہے، اور کرنی بھی چاہیے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمیں تو ضرورت ہے ہم اس سے محبت کریں، کیوں؟ وہ خالق ہے، مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، لیکن یہ بات اتنی بڑی نہیں ہے، ہمارا حق بنتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ رب ہو کر اپنے بندے سے محبت فرمائے۔ اب وہ کب محبت فرماتا ہے؟ حدیث مبارکہ کے دیکھیں نا، فرمایا حضور نے فرمایا کہ وہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ، یہ حدیث قدسی حضور بیان فرما رہے ہیں
حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں فرمان میرے مصطفیٰ کا ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے اور فرمان خدا کا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، میرے اتنا محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نبی کتنا محبوب ہو جاتا ہے، سنیں حضور نے فرمایا حتی احبہ، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ یہاں تک میں رب ہو کر اس سے محبت فرماتا ہوں۔ اچھا آگے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اس کا مقام یہ ہوتا ہے، اس کی شان پھر یہ ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس کا مقام ہے؟ جب رب بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا پھر مقام کیا ہے؟ فرمایا سنو كُنْتُ سَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ اکبر، فرمایا پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فرمایا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے۔ إِن دَعَا لِي عَجَبْتُهُ، فرمایا وہ میرا اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ جب وہ مجھ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، ہاتھ چہرے پہ بعد میں پھیرتا ہے، میں اس کی دعا کو پہلے قبول فرما لیتا ہوں۔ اب آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب بہت سارے احباب میں کشم بڑھ جاتے ہیں، اللہ تو جسمانیت ان چیزوں سے پاک اور صاف ہے، یہ کیا ہے جو حضور نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے اس کی تو جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بندہ رہتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پاؤں اس کا ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی طاقت سے دیکھ رہا ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو اللہ کی طاقت سے چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا اتنا مقرر بنا لیتا ہے۔